قل آپ فرماؤ اے محمد کریم، ما کنت بدعا من الرسل، میں نہیں ہوں بدعتیوں کے پیغمبر، انہوں نے تو میرا دامن نبوت کو داغدار کیا ہے۔ آپ فرماؤ میں نہیں ہوں اچنبا پیغمبروں میں سے، میرا پروگرام کوئی نیا نہیں، جو انبیاء تعلیم لے کے آئے وہی تعلیم میری ہے، حاصل وہی نکلے گا جو میں نے پہلے کہا۔ میں کوئی اچنبا نہیں ہوں، میرا پروگرام وہی ہے۔ جب مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے کبھی بھی کسی غیر اللہ سے مدد مانگنے کا نہیں کہا تو میری شریعت میں کیوں یہ جائز ہوا؟ تو میں بدعتیوں کا پیغمبر ہی نہیں ہوں۔ فما ادری، کیوں؟ کیونکہ میرے تو یہ ایمان ہے کہ میں جانتا نہیں ما یفعل بی ولا بکم، کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ۔ اور یہ کہتے ہیں ذرے ذرے کا، فرش سے عرش تک مکنونات و موجودات کا علم کلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، معاذ اللہ۔ ان اتبع، میں اتباع نہیں کرتا، الا ما یوحا الیہ، مگر وہ جو وحی آ رہی ہے میرے پاس، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا۔ ان آیات کے ذیل میں روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے بیٹھا تھا اور خطیب منبر پر کہہ رہا تھا کہ اے باز، بغداد میں پیرانی پیر کو باز کہتے ہیں، ان شاہ سوار نوجوان شاہ زلمے، اے باز، انت اعلم منی من نفسی بشعری و دمی و لحمی، میرے جسم کے گوشت، خون، بال بال کا آپ کو پتا ہے۔ تو علامہ آلوسی فرماتے جب ایمان اور عقیدہ اتنا گندا ہو جائے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس وقت 1270 میں علامہ آلوسی فوت ہوئے، یہ بے ایمانوں کے بعض شیطان پیدا ہوئے تھے۔ یہی بدعتیوں کے نظریہ، اور آج بھی وہی بات یہ فرقہ کہتا ہے کہ سب کچھ ذرے ذرے کا ان کو پتا ہے۔ لکھا ہے کہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کبار اولیاء اللہ میں سے عبدالوہاب شارانی کے شیخ ہیں، کہ انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت کو کیسے پتہ چلا؟ کہ رات کو ایک پلنگ پر آپ تھے اپنی بیوی کے ساتھ، اور دوسرے پلنگ پر دوسری بیوی تھی، تیسرا پلنگ جو خالی تھا اس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ عجیب پیر ہے، مرید کو جمع بھی نہیں کرنے دے رہا ہے، اس وقت بھی فلم دیکھنے کے چکر میں۔ حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ عین اس گھڑی میں اللہ کے وہ حفظہ کرامن کاتبین خصوصی فرشتے وہ سب ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن بدعتی کے خیال میں پیر اتنا گندا ہے کہ وہ اس وقت بھی مرید کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اس سے ایک اور چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب مرید کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے تو یہ میری بیوی کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، حلال ہے اس کے لیے، پردہ ہی نہیں رہا۔ ملفوظات حصہ دوم صفحہ 56 کہتے ہیں اولیاء کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، دور تک سارے جہان کو دیکھتے ہیں مرنے کے بعد بغیر چشمے کے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرید کی نظر پڑ گئی ایک کنیز پر، بہت حسین جمیل تھی، اس کو پسند آ گئی۔ یک لخت اس کا جو شیخ تھا قبر میں دفن، اس کو علم غیب ہو گیا کہ میرا مرید ایک عورت پر راستے میں عاشق ہوا۔ اس نے تاجر کے دل میں ڈالا، اس نے کنیز فوراً لا کر دربار کو نظر کیا تو قبر سے آواز آئی مرید کو کہ اب انتظار کس بات کا ہے، فوراً پکڑو اور کمرے میں لے چلو۔ ایسے زبردست ٹیلی فون لگے ہوئے، نہ نکاح ہے، نہ ملک یمین ہے، نہ کوئی گواہان ہے، نہ ایجاب و قبول ہے، بس اذا وجدت فقد اڑمتا۔ یہ خان صاحب بریلوی کا علم ہے، اور یہ اس کا ایمان ہے، اور یہ اس کی غیرت ہے، اور یہ اس کے وہ اعلی حضرت ہے۔
قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ فرمائیے میں نہیں ہوں اچنبا پیغمبر، وما ادری ما يفعل بي ولا بكم، اور میں نہیں جانتا کیا ہوگا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ. بھائی میں تو نہیں جانتا، اگر مجھے بہترین انجام کا علم ہے تو اللہ کی وحی سے ہے، اگر تم میں سے مومنین کا انجام بہتر ہوگا تو اللہ کی مہربانی سے ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں خود نہیں جان سکتا. ان اتبع، میں جو جانتا ہوں، الا ما یوحى الی، وحی کے ذریعے، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھل کر. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به، آپ فرمائیے ذرا دیکھو تو اگر ہے یہ اللہ کی طرف سے اور تم نہیں مانتے ہو اس کو، یعنی قرآن کو. وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی، اور گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے اس جیسے پر، یعنی اس کی صداقت پر. فآمنا، وہ تو ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے نہیں مانا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ رہنمائی نہیں فرماتے ظالم لوگوں کی. فرمایا کہ دیکھو اگر یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اور تم انکار کرتے ہو تو کتنی بڑی تباہی ہے. جبکہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے شاہد علم عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی گواہی دے گئے کہ یہ حق پیغمبر، حق کتاب ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہنے لگے کافر لوگ مسلمانوں سے، لو کان خیرا، اگر یہ دین برحق ہوتا، بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ہم سے اس کی طرف. کافر کہتے تھے کہ اگر دین محمدی واقعی برحق ہوتا تو یہ ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ جو شریک ہو رہے ہیں، ساتھ ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ ہم آگے بڑھتے. ابن کثیر نے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ پر ایک تفسیر لکھی ہے. وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم هُوَ بِدْعَةٌ. اہل سنت والجماعت ہر ایسے فعل اور قول کو جو صحابہ سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ، اگر واقعی وہ کام کرنے کا ہوتا تو صحابہ کر چکے ہوتے. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا قَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا، انہوں نے کوئی خصلت خیر کی نہیں چھوڑی مگر اس طرح وہ بڑھ چکے. ابن کثیر نے اس پر یہ تفسیر لکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت ہر اس فعل اور قول کو جو صحابہ سے ثابت نہ ہو بدعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کام کرنے کا ہوتا تو صحابہ کر چکے ہوتے، کیونکہ انہوں نے خیر کا کوئی کام نہیں چھوڑا مگر وہ کر کے رہے، لہذا یہ بدعت ہے. تو دو باتیں معلوم ہو گئی، ایک تو یہ کہ اہل سنت بدعت کے قائل نہیں اور وہ بدعت حسنہ کہہ رہے ہیں تو اہل سنت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہر وہ قول و فعل و عقیدہ جو خیر القرون میں نہ ہو وہ بدعت ہے، جو دیوبندیوں کا مذہب ہے یہ صحابہ کا مذہب ہے. ابن کثیر اسی آیت کے نیچے